کہ ہمیں بظاہر تعارض نظر آتا ہے. ممکن ہے کہ معصوم نے جو پہلی بات بیان فرمائی ہے یا ایک معصوم نے بیان فرمائی ہے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور ہوں، اور دوسرے معصوم نے جو بیان فرمائی ہے یا ایک ہی معصوم سے دو روایتوں میں فرض کیا اگر کنٹرڈکشن ہے تو یہ کنٹرڈکشن جو ہے وہ ٹائم اینڈ سپیس کے حوالے سے ممکن ہے. فرق ہو، امام نے کسی اور شرائط کی کنڈیشنز کے ساتھ ایک حکم دیا ہو اور دوسری کنڈیشنز کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا حکم ارشاد فرمایا ہو. لہٰذا اس میں پھر ایسے الفاظ ہیں جو جرح و تعدیل پہ اس کی جو ہے وہ بحث ہوتی ہے. تو یا ایک نقطہ اور بھی ہے، اس کو کہتے ہیں استقراء. یہ میں اب ٹرمینالوجیز ایسی ہیں. استقراء کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث کی پوری طرح چھان پھٹک کرنا، جتنے منابع ہیں، جتنے سورسز ہیں، جتنے ذرائع ہیں یا جتنے حالات ممکن ہیں، ان سب پر راوی نے پوری طرح جو ہے وہ چھان بین کی ہو اور ایک روایت ان تک پہنچی ہو. اس کو کہتے ہیں استقراء تام. ایک ہے استقراء ناقص. استقراء ناقص یہ ہے کہ سب سورسز تک رسائی نہ ہوئی ہو، کچھ سورسز کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس روایت کو بہرحال سمجھا کہ یہ روایت درست ہے، اس راوی نے وہ روایت بیان کر دی ہے. یہ جرح و تعدیل کی بحث ہے. اس کے بعد یہ ہم توثیقات پہ بحث کر رہے تھے. اب آ جائیں توثیقات خاص. یہ بڑا قابل توجہ ہے. خاص تو وہ تو الفاظ تھے نا، عمومی الفاظ تھے، امامی، عادل، ضابط، فرض کریں شیخ الطائفہ، فرض کریں اس طرح کی. لیکن یہ عمومی ٹرمینالوجیز یا اصطلاحات جو ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہماری روایات میں جو ہے وہ خصوصی خاص افراد کے بارے میں بھی توثیقات جو ہیں وہ آئی ہیں. مثال کے طور پر کسی معصوم نے کسی ایک خاص فرد کے بارے میں کوئی جملہ کہا ہو، ان کی تعریف کی ہو، ان کی تائید فرمائی ہو، تو یہ ہو گئی، یہ خاص توثیق ہو گئی. یا یہ ہے کہ ایک دو بڑے علماء جو ہیں، جو بزرگان تھے، جو بڑا نام تھا جن کا، ان میں سے ایک دو نے، تین نے، کم و بیش نے جو ہے وہ کسی فرد کے بارے میں کہا کہ یہ شخصیت جو ہے ہماری نظر میں مثلاً علمی طور پہ یہ ان کی انہوں نے تائید کی یا بہرحال تعریف کی، تو یہ توثیقات خاص ہو گئی. یا یہ ہے کہ یا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے. علماء نے کہا کہ یہ جو ہے اجماع ہے علماء کا فلاں فرد کے بارے میں، تو نتیجتاً یہ ان کو کہا جاتا ہے توثیقات خاص. اب آ جائیں توثیقات خاص کے حوالے سے تقریباً 22 شخصیات ایسی ہیں جن کو اصحاب اجماع کہا جاتا ہے. مثلاً اسباب مثال ایک بڑا نام جو ہے اس میں جناب زرارہ بن اعین کا نام ہے، یہ اصحاب اجماع میں سے ہیں. فرض کریں جناب محمد ابن مسلم کا نام ہے، تو یہ ان 22 افراد میں سے ہیں کہ اگر ان افراد سے ابن ابی عمیر ہیں، وہ اعلیٰ حاضر القیاس اور بھی نام ہیں کہ یہ وہ نام ہیں جو کہ جن کو علماء نے صدیوں مختلف مراحل میں ان کی تائید کی ہے. بہرحال علمی حوالے سے گنجائش ہے کہ آج بھی محققین جو ہیں اپنی رائے جو ہے وہ بہت ادب اور احترام کے ساتھ گزشتگان کی آراء سے جو ہے وہ اختلاف رائے جو ہے وہ رکھیں. تو جی ہاں، یہ وہ ہو گیا سلسلہ. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مرحلہ اور بیان کروں، اور وہ یہ ہے کہ مختلف صدیوں میں جو کتابیں آئی ہیں، میں ساری ڈیٹیل تو نہیں عرض کر سکتا، لیکن مختصراً صرف میں بیان کروں گا کہ جن علماء نے، میں نے عرض کیا 3 صدی میں جناب برقی جو ہیں ان کی کتاب ہے، ان کی وفات غالباً 280 سن ہجری میں ہے. رجال برقی کے نام سے یہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد آ جائیں 4 صدی میں ابو غالب زراری ہیں،
5ویں صدی میں بعض شخصیات ہیں جس میں رجال ابن غزائری موجود ہے، رجال کشی ایک بڑا نام ہے، رجال نجاشی ایک بڑا نام ہے، ایک بڑی کتاب ہے. اس کے بعد رجال شیخ طوسی ہے یا فہرست شیخ طوسی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا ہے. علامہ ہلی مرحوم موجود ہیں، انہوں نے لکھی ہے کتاب. اسی طرح مجموع الرجال بہبہانی ہے، مرحوم اردبیلی کی کتاب جامعۃ الروات ہے. اسی طرح سید بحر العلوم کی کتاب رجال ہے، جناب حائری مرحوم کی منتہی المقال ہے. اس کے علاوہ قاموس الرجال شوستری ہے. اور اس سلسلے کو اگر میں یوں کہوں کہ سید بحر العلوم جو ہیں یہ 13ویں صدی کی شخصیت ہیں. الفوائد الرجالیہ ان کی کتاب ہے. ایک اور مرحوم کیا کہتے ہیں عبداللہ مامقانی ایک بڑی شخصیت گزری ہیں، تنقیح المقال فی علم الرجال ان کی ایک کتاب ہے. اور اس کے بعد پھر آ جائیں عصر حاضر میں 2 بڑی کتابیں ہیں. ایک علامہ شوستری مرحوم کی ہے قاموس الرجال، اور ایک حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آغا سید خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب ہے موجم رجال الحدیث. تو یہ میں عرض کروں کہ 3ری صدی سے لے کر ابھی تک علماء نے اس علم رجال پہ جو ہے وہ کام کیا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تقریباً 2000 کے قریب راوی ہیں، ان راویوں سے ہم کس طرح حدیث کی حجیت تک پہنچ سکیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ معصوم ہی کا کلام ہے.